بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیمو چاٹ لیا کریں۔ بازو پر بلیچ کرنے کے فوری بعد مہندی ہرگز مت لگائیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ زندگی میں کام آنے والی مفید باتیں۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچے رہیں۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہیں تو ایک دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو نہار منہ روزانہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو پپیتا کھائیں۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت ہی مفید چیز ہیں۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ پانی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دروازے پر سائل آنے لگتے ہیں اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کے معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتی ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دال کھانے کے بعد دودھ مت پئیں، پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔
مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت کبھی نہیں کم ہوتی۔ روزانہ دہی کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر نمونیا بخار ہو تو مکھن گرم کر کے ناف پر اور ناک پر لگاتے رہنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جب دانت ٹوٹے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو، نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین چیز ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھانے سے قبل 2 کام کر لیتا ہے وہ زندگی بھر کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کرو۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک اور صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ چھہارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اپنے بدن کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال کر لیں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اجوائن کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب آپ چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔
کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار منہ سلاد کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو، تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو، صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو رازق کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ شام کو کڑوی چیز کھاؤ، صحت ٹھیک رہے گی۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور عجوا کھجور مکس کر کے کھائیں۔ 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو کم کرتی ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ بالوں پر برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے کی 5 برکتیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ سورہ قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، ایسڈ نہیں بنتا۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا
غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں، دودھ میں بادام ڈال کر پئیں، پسا ہوا بادام، کشمش اور نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں، عجوا کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں، روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا کھائیں، لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں، کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند روز استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا معدے کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج چبائیں۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لپ اسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لی جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور صحت مند جلد کے لیے ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کو شامل کریں، یہ وٹامنز اور معدنیات کا اچھا ذریعہ ہیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ورزش کریں، یہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، یہ جسم کی بحالی کے لیے اہم ہے۔ زیتون کا تیل، مچھلی اور خشک میوہ جات جیسی صحت مند چکنائیوں کا استعمال کریں۔ اضافی چینی اور نمک کا استعمال کم کر دیں تاکہ صحت کے مسائل سے بچا جا سکے۔ متوازن غذائیں کھائیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی کی مناسب مقدار ہو۔ صحت کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔